یہ دھرنا، احتجاج، لاک ڈاؤن اور لانگ مارچ، یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سمبل ہی بن گیا ہے. پہلے آپ کو اس سے اب تک کیا حاصل ہوا ہے یہ سب کر کے؟ اب آپ نے فائنل 24 نومبر کی کال بھی دے دی ہے، اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیں سمبل چھینا نا، پاکستان تحریک انصاف کا سمبل نہیں چھینا. 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، اس کے باوجود لوگ نکلے، وہ سمبل ڈھونڈا، ایک ایک سمبل کہ کون سا ہے جی، کس کا فاختہ ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا انار ہے، کس کا بینگن ہے، کس کا آلو ہے، کس کا چارپائی ہے، کس کا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، 180 سے زیادہ سیٹیں جیتیں. 8 فروری کو اس کو کہتے ہیں تہذیب یافتہ ملکوں میں پرامن انقلاب، وہ آ چکا. اس کے بعد سے اس جمہوریت کو دفن کیا جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن نے، اور وہ جو کرپٹ بیوروکریسی ہے ان کی ملی بھگت سے، اور سہولت کاری اوپر سے کر رہے تھے قاضی فائزہ صاحب، ان کی ملی بھگت سے ایک جالی ڈاکوں کی صورت میں ایک پارلیمنٹ مسلط کی گئی. یہ تو کہانی ہم سب کو یاد ہے. اچھا اب یہ بتائیں احتجاج سے کیا حاصل ہوگا؟ احتجاج سے وہ کچھ حاصل ہوگا، اس لیے کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. آدھے منٹ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، جواب کی طرف آتا ہوں. 1 منٹ بیک گراؤنڈ ضروری ہے. جی، جب آپ نے جمہوریت دفن کر دی، آئین اور قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا، جو کہ بدماشیہ اوپر ایک چھوٹی سی ایلیٹ کو اشرافیہ کہا جاتا ہے. اشرافیہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ کون سا شرافت والا کام کیا ہے ہم اس کو اشرافیہ کہیں، وہ بدماشیہ ہے. بدماشیہ نے آخری جو فورم بچ گیا تھا نظام انصاف، اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے. لوگوں کا حق حکمرانی ہے نا، کہ وہ اپنا حق حکمرانی استعمال کرتے ہوئے کس کو نمائندہ بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے، ان کا حق ہے. یہ عدلیہ پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ اب سڑکوں پہ نکل کے آپ اپنا حق مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے. گورنمنٹ تو شکوہ کرتی رہی ہے کہ عدالتیں آپ کی سہولت کاری کرتی رہی ہیں. وہ ان بدماشوں کا کیا آپ پوچھیں گے، جنہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے، جنہوں نے چوری کر کے، مینڈیٹ چوری کر کے. مجھے بتائیں کچے کا ڈاکو کون ہوتا ہے؟ جو کسی ایک انڈیویجول کا یا ایک گروپ آف پرسن سے کوئی ان کا حق چھین لیتا ہے. یہی ہے نا. جب آپ 25 کروڑ عوام سے ان کا حق چھین لیں، ان کو کیا نام دیں گے؟ ان کی باتوں پہ کیا اعتبار کریں گے؟ اچھا دوسری بات مجھے بتائیں، جب آپ نظام انصاف پہ بھی حملہ آور ہو جائیں گے، جو آخری امید اور سہارا ہوتا ہے، یا آج سے ایک امید کی کرن ہوتی ہے جس کی طرف پوری قوم دیکھا کرتی ہے، تو قوم کیسے اٹھے گی؟ اب قوم کے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، اور قوم نکلے گی انشاءاللہ تعالی. اس پتلیوں کا بھی حساب برابر ہوگا، اپنے حقوق کے تحفظ بھی حاصل کریں گے. اب پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے. اب لانگ مارچ شروع ہو گیا، قافلے جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں، اور حکومت کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی شدید شیلنگ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر بھی آپ کے کچھ لوگ کارکنان ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں. پھر اگلا کیا کریں گے؟ پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ لاہ عمل تو ہم نے دے دیا، خان صاحب نے دے دیا آلریڈی. 4 مطالبات ہیں. 26ویں ترمیم کا خاتمہ. لاہ عمل کیا ہوگا؟ مطلب وہ مطالبات تو پہلے دے دیے تھے کہ اب وہ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے وہاں پہ؟ اسرا خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہو جائیں گے. پہلے دھرنے دیے گئے، کیا اس میں مطالبات مانے گئے؟ اس طرح دھرنے دے کے دیکھیں، پہلے تو جو ہم نے احتجاج کیے نا، نہیں پہلے دھرنے میں کیا مطالبات اس کے ذریعے مانے گئے؟ تو نہیں کیا نا، یہ پچھلے 2.5 سال میں ہم نے تو احتجاج کیا ہے. اور احتجاج کی صورت میں آپ مجھے بتائیں، ڈی چوک جب پہنچنا تھا پچھلی دفعہ، میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، 4 ایجنسیز کے لوگ، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، اسلام آباد کی پولیس، ایف سی، رینجرز، یہ سارے ایک جگہ پہ کھڑے تھے. اس کے باوجود لوگ نکلے. سمٹ تھا اس وقت میں، کیا نہ آتے اس وقت میں؟ سمٹ تو ہوا ہفتے 10 دن بعد، سمٹ تو تھا 15 سے. یہ تو جو پروٹیسٹ تھا 4 تاریخ کا تھا. اگر سمٹ اتنے دن پہلے تھا تو سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کرنے تھے؟ 4 اور دیکھنا نہیں ہوتا چیزوں کو، اپنے لوگوں چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں. اپنے لوگوں سے سر ان ملکوں کی ٹیمز آئی ہوتی ہیں پہلے سے دیکھنے کے لیے، تو آپ نے ان کو ایک ایسا ماحول دینا ہوتا ہے. ماحول دینا ہوتا. لوگ ڈگنیٹریز آنا شروع ہوئے 10 تاریخ سے، 11 تاریخ سے. یہ دھرنا تھا 4 کا، آپ نے 4 کو کیوں لگا دی مجھے بتا دیں. آرمی کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، ریکی وغیرہ کرنا ہوتی ہے. کو پتا ہے، تھر تھر کھانپ رہے، خان صاحب رہا ہو جائیں گے جب آپ بیٹھیں گے دھرنا دیں گے تو؟ دیکھیں ہمارے خلاف ایک بھی مقدمہ باقی نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اچھا ادھر سزا دلواتے ہیں، جو وہ خود پراسیکیوٹر عدالت میں آ کر کہتا ہے کہ سر یہ غلط سزا ہوئی ہے، ان کو واپس بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں. کمپرومائز ججز جن سے انہوں نے 35 سال کی سزا کروائی الیکشن سے پہلے، مجھے بتائیں کہ کتنا چل سکے. جب اب جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اس میں جو آپ کے مطالبات پہ ابھی حافظ احسان صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور اس میں سے اکثر تو وہی ہے نا کہ جی جو بغیر ٹرائل کے جو گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم واپس لیا جائے. یہ آپ نے اس میں ایڈ کیا. یہ 26ویں آئینی ترمیم کیسے واپس ہو سکتی ہے؟ جان جوکھوں میں ڈال کے 2/3 اکثریت اس پارلیمنٹ نے پوری کی. اب آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ 2/3 اکثریت
سے اس کو واپس کرو اور پلیٹ میں رکھ کے مینڈیٹ جی پی ٹی آئی کو دے دو. کہ جان جوکھوں پہ نہ کرے نا, ہم ووٹ دے دیتے ہیں اس کو واپس کرنے کا. ہمارا 90-95 جو بھی ووٹ ہے ہم سارا کا سارا سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیتے ہیں. اور دوسری بات, اجازت کہاں سے ملے گی؟ اجازت تو جس نے ڈلوائی ہے, آپ ان کو آنے دیں, جو عوام چاہتی ہے, جو قوم چاہتی ہے, جو لوگ چاہتے ہیں اس کے فیصلے کرنے دیں. اچھا مجھے بتائیں, ایک بات ہوئی, جدون صاحب نے کہا جی یہ حکومت میں آئیں گے یہ بھی نہیں چینج کریں گے. میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, آن ایئر یہ بول رہا ہوں, انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے اور یہ اس وقت تک سسٹین رہتی ہے تو ہم اس کو واپس کریں گے. اور خدا نخواستہ فرض کرتے ہیں ہمارے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے, نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے کوشش کریں گے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں, جینون. اور اس کے ساتھ پہلے بھی جینون پھر بھی سن لیں ایک بات, اور ایک بات آپ صاحب ایک منٹ مجھے یہ بتائیں, کہا جاتا ہے کہ جناب پرامن احتجاج کریں گے تو ہم آنے دیں گے. دیکھیں ہماری حکومت تھی, مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا, کتنے پرچے کیے ہم نے؟ پیپلز پارٹی بھی آئی تھی, لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے. بلاول بھٹو وہاں سے آیا, ریڈ زون تک آیا, پنجاب میں ہماری حکومت تھی, کتنے پرچے کیے ہم نے؟ لیکن وہ مریم نواز آئی تھے پارلیمنٹ پہ, پی ٹی وی پہ حملے نہیں کرتے تھے. سن لینا, مولانا فضل الرحمان تو دھرنے کے لیے آئے تھے نا, بیٹھے رہے, اپنی مرضی سے گئے نا, ہم نے تو نہیں ان کے خلاف پرچے کر کے ان کو کیا. ہم بھی پرامن آنا چاہتے ہیں, میں لکھ کے دیتا ہوں پرامن ترین جلسہ. ہم نے جلسہ کیا, اسلام آباد کا جلسہ کیا نا سنجانی, کتنا دور ہمیں دیا, ہائی کورٹ کے 6 آرڈر کرائے, اس سب کچھ کے باوجود راستے بند تھے. میں نے وہاں تقریر کی, میں یہاں کا آرگنائزر تھا, یہاں کیمنے تھا, میں واپس آتا ہوں, اگلے دن میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں, اسی کیس میں 2 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف کر کے مجھے اٹھا کر لے گئے, ڈنڈے اور بندوق والے بھی نا. جی میں نے ایس ایچ او سے پسٹل چھینا, اس کی کنپٹی پہ رکھا, پتہ نہیں کسی سے بندوق چھینی, کسی سے وائرلیس چھینا, پتہ نہیں میں کرتا کیا رہا ہوں. سارا میں تقریریں نہیں کی, پبلک کو نہیں اٹینڈ کیا. میری ریکارڈنگ اپنے دفتر سے لے کر جلسے تک جانا, جلسے لے کر واپس آنا, سارے اپنے کارکنان کے ساتھ, جن کے ساتھ گیا ہوں, جن کے ساتھ واپس آؤں, میرا ایک لمحہ بھی ان ریکارڈڈ نہیں ہے. لیکن اس ملک میں کوئی قانون نظام انصاف کوئی چیز ہو آپ تو قانون نظام انصاف کی بات کریں, میں آپ سے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہی تھی. دیکھیں سر, اب وہ لاگو ہو چکی ہے, جو آئینی بینچ ہے وہ بھی متحرک ہے, ایکٹیو ہے, وہ کیسز کو سن رہا ہے, فرسٹ کم فرسٹ کی بنیاد پہ کیسز لگ رہے ہیں. اب یہ 26ویں آئینی ترمیم اگر یہی آئینی بینچ سنتا ہے شعیب شاہین صاحب, تو یہ کالعدم ہوگی, ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہی آئینی بینچ, سنیں ہماری یہ مطالبہ ہے, وہ وجود میں آیا ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھے اس میں. وہ بات ختم ہو گئی, چیف جسٹس نے اس کی حمایت نہیں کی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کوشش کی, وہ ناکام ہو گیا. اب یہی آئینی بینچ ہے. اسی آئینی بینچ کے پاس جب جائیں گے, یہ بھی تو انسان ہے نا, یہ تو پروڈکٹ بائی پروڈکٹ ہے نا آف دی سیم امینڈمنٹ. یہ کیسے سن سکتے ہیں, یہ دے آر دی بینیفیشریز. یہی سوال ہے, یہی آئینی بینچ ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم آئینی ہے, تو پھر آپ کا مطالبہ جائز ہے کہ اس کو واپس لو. سپریم کورٹ کے تمام معزز جج صاحبان نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے. جو کام بیسک سٹرکچر اینڈ بیسک فیچر کے خلاف ہے, جب آئین ہی بدل دیا, جب آئین میں ترمیم کر دی, غلط. اچھا کل یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد جو یہ ان کا چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے نا, وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے گا, یہ آئینی ترمیم ہو گئی, بن جائے گا. کیا آپ اس کو ہم سارے تسلیم کر لیں کہ آئینی ترمیم ہوگی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کون سا کام ہے جو نہیں ہے؟ دیکھیں دنیا پوری میں سپریم کورٹ کے ججز میں سے چیف جسٹس لگائے نا, کہ باہر سے لا کے تو نہیں لگا, اب چپڑاسی جج تو نہیں ہوتا. سن تو لیں, دنیا کا کوئی ایک واقعہ آپ نہیں بتاؤ گے کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ بھی ایگزیکٹو کرے گی یا جوڈیشل کمیشن کرے گا, یہ کبھی کہیں نہیں ہوتا. پارلیمانی کمیٹی کرے گی, ایگزیکٹو کہاں نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی, یہاں تو جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے جس کے اندر ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھے اور آپ لوگ بھی اسی کے اندر ہیں, اور آپ لوگ بھی اس عمل میں موجود ہیں جس میں آئینی بینچ کی تشکیل ہوئی ہے. ہم تو مجبوری میں بیٹھے ہیں اپنا نقطہ نظر دینے کے لیے. یہ نہیں ہوتا ایسی کر جائیں کہ میجورٹی پہلے اپنی بٹھا لے, پھر اس کے ذریعے سے جا کر کے اس میں سارا